الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر معنبر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئہ، اور جس نے میری ذات پر 10 مرتبہ درود پڑھا اللہ رب العزت اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علی مئۃ کتب اللہ لہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار، اور جس نے میری ذات پر 100 مرتبہ درود پڑھا اللہ رب العزت اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور قیامت کے دن اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں ہم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت مکہ معظمہ کے حوالے سے تاریخی معلومات حاصل کی تھیں، اور خاص طور پر تاریخ کعبہ کو سنا تھا، اور آج سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے ذات کی تخلیق کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کے چند واقعات بھی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قلت یا رسول اللہ، فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بی ابی انت و امی، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا رسول اللہ مجھے یہ خبر دیجئے کہ تمام چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، فرمایا اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ مزید ارشاد فرمایا، فجعل ذلک النور یدور بالقدرۃ حیث شاء اللہ، پھر وہ نور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہاں بھی اسے منظور تھا سیر کرتا رہا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا إِنسٌ۔ ارشاد فرمایا اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن، اور نہ ہی انسانوں کا وجود تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کا ارشاد فرماتے ہیں، چنانچہ حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس وقت خاتم النبیین تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی تک اپنے خمیر میں تھے۔ ایک مقام پر فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اللہ اکبر۔ کیا شان ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تو بہت ہی عظمتوں اور کمالات والی ہے۔ آج انشاءاللہ ہم آقا علیہ السلام کے معزز مکرم خاندان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم نور علی نور تھا، اسی طرح آقا علیہ السلام کا مادہ بھی لطیف ترین اشیاء سے
تخلیق کیا گیا تھا۔ چنانچہ سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جب اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ۔ چنانچہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام جنت کے فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترے اور نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کی جگہ سے مٹی اٹھا کر حاضر بارگاہ ہوئے۔ پھر وہ مشت خاک جنت کے چشمہ تسنیم کے پانی سے گوندی گئی، یہاں تک کہ سفید موتی کی مانند چمکنے لگی، جس کی بڑی شعاع تھی۔ اس کے بعد فرشتے اسے لے کر عرش و کرسی کے گرد اور آسمانوں اور زمین میں پھرے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح انور اور مادہ اطہر کو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے پہچان لیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا تو یہ مقدس نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ نور آپ کے صاحبزادے حضرت سیدنا شیس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ اس طرح یہ نور کا سلسلہ چلتا چلتا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک آیا، اور پھر وہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نور بی بی آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے اس دنیا میں معرض موجود میں آیا۔ اسی نور کے پاک و صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام آباء و امہات رضی اللہ تعالی عنہم کو شرک و کفر کی نجاستوں سے پاک و صاف رکھا۔ اسی نور کی برکت سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام مسجود ملائکہ بنے۔ اسی نور کی برکت سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی۔ جی ہاں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب لغزش واقع ہوئی 300 سال تک روتے رہے، بالآخر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بحق محمد ان تغفر لی، مولا اس محبوب علیہ السلام کے صدقے میری لغزش کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تجھے میرے محبوب کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ عرض کرتے ہیں، مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا میں نے آنکھ کھلتے ہی عرش معلیٰ کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے اسی وقت جان لیا تھا کہ یہ کوئی عظمت والی ہستی ہے جس کا نام تو نے کائنات کی تخلیق سے پہلے ہی اپنے نام کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ فأوحى اللہ تعالی الیہ وعزتی وجلالی، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا، اے آدم مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم، انہو آخر النبیین من ذریتک، یہ تیری اولاد میں سب سے آخری نبی ہوں گے، لولاہ لما خلقتک، اگر میں ان کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے۔ جی ہاں، اسی نور کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود کو گلے گلزار بنا دیا تھا۔ اسی نور کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا فرمائی۔ اسی نور کی برکت سے اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ اسی نور کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر اپنی رحمتوں، انوار و تجلیات کی مزید بارشیں فرمائیں، اور آج بھی اگر نبی پاک علیہ السلام کے اس نور کے وسیلے سے جو بھی رب سے مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے۔ پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ دعوت اسلامی کی مطبوعہ سیرت رسول عربی میں اس طرح کا علیہ السلام کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان، اور یہ عدنان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عرب میں ہمیشہ سے ممتاز اور معزز چلا آتا تھا۔ نضر یا فہر کا لقب قریش تھا، اسی وجہ سے
ان کی اولاد کو قریشی اور خاندان کو قریش کہا جانے لگا۔ اس سے اوپر والے کنانی کہلاتے ہیں۔ قریش کی وجہ تسمیہ میں بے شمار اقوال موجود ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بنی آدم کے بہترین طبقات میں بھیجا گیا، ایک قرن کے بعد دوسرے قرن میں، یہاں تک کہ میں اس زمانے میں ہوا جس سے کہ پیدا ہوا۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، کنانہ میں سے قریش کو، قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ نظر کے بعد فہر اپنے وقت میں رئیس عرب تھا۔ اس کا ہم اثر حسان بن عبد کلال خمیری چاہتا تھا کہ کعبہ کے پتھر اٹھا کر یمن میں لے جائے تاکہ حج کے لیے وہیں کعبہ بنا دیا جائے۔ جب وہ اس ارادے سے حمیر وغیرہ کو ساتھ لے کر یمن سے مکہ میں آیا اور ایک منزل پر مقام نخلا میں اترا تو فہر نے قبائل عرب کو جمع کر کے اس کا مقابلہ کر کے اسے شکست فاز دی۔ حسان گرفتار ہوا، 3 سال تک قید میں رہنے کے بعد فدیہ دے کر رہا ہوا۔ اس واقعہ سے فہر کی ہیبت و عظمت کا سکہ عرب والوں کے دلوں پر جم گیا۔ یہ فہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے آتے ہیں۔ فہر کے بعد قصا بن کلاب، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد خامس ہیں۔ آقا علیہ السلام کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ، ان کے والد کا نام عبد المطلب، ان کے والد کا نام ہاشم، ان کے والد کا نام عبد المناف، اور عبد المناف کے والد کا نام ہے قصا، جن کا اصل نام تو زید ہے۔ قصا ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ فاطمہ نے بنو عذرا میں سے ایک شخص سے شادی کی۔ وہ شخص فاطمہ کو اپنے ملک شام لے گیا۔ چونکہ یہ چھوٹے بچے تھے تو فاطمہ ان کو بھی ساتھ لے کر وہاں چلی گئیں۔ جب قصا بن کلاب کچھ جوان ہوئے تو دوبارہ اپنی قوم میں مکہ میں واپس آئے۔ وہاں پر آ کر انہوں نے شادی کی، کعبے کے متولی بنے اور قریش کو گھاٹیوں اور پہاڑوں سے لا کر مکہ کے اندر اور باہر جمع کیا۔ اسی وجہ سے قصا کو مجتمع بھی کہتے ہیں۔ قصا نے کئی کارنامے سر انجام دیے، چنانچہ ایک کمیٹی گھر قائم کیا جسے دار الندوہ کہتے ہیں۔ اہم امور کے لیے یہیں پر مشورہ ہوتا، لڑائی کے لیے جھنڈا بھی یہیں پر تیار ہوتا، نکاح اور دیگر تقریبات کی رسومات یہیں پر ادا کی جاتی۔ حرم کی رفادت و سقایت کا معنی یہ ہے کہ حاجیوں کو زمزم پلانا، اور رفادت یعنی حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ بھی آپ ہی نے کیا۔ چنانچہ موسم حج میں قریش کو جمع کر کے یہ تقریر کی، تم خدا کے پڑوسی اور خدا کے گھر کے متولی ہو، اور حجاج اللہ کے مہمان اور خدا کے گھر کے زائرین ہیں، وہ اور مہمانوں کی نسبت تمہاری میزبانی کے زیادہ مستحق ہیں، اس لیے ایام حج میں ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ مقرر کرو۔ اس پر قریش نے سالانہ رقم مقرر کی، جس سے ہر سال ایام منا میں قریب حاجیوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ پانی پلانے کے لیے قصا نے چرمی یعنی چمڑے کے حوض بنائے، جہاں پر مکے کے اطراف سے کنووں کا پانی بھرا جاتا اور حاجیوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی۔ قصا ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مزدلفہ پر روشنی کی تاکہ لوگوں کو عرفات دور سے نظر آ جائے۔ قصا کے 4 لڑکے تھے، عبد الدار، عبد المناف، عبد العزا اور عبد۔ عبد الدار اگرچہ عمر میں سب سے بڑا تھا، مگر شرافت اور وجاہت میں اپنے بھائیوں کے ہم پایا نہ تھا، اور عبد المناف تو سب سے اشرف تھے۔ یہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد رابع ہیں۔
चौथे दर्जे पर आते हैं। इनका असली नाम मुगीरा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की झलक इनकी पेशानी में ऐसी थी कि इनको कमरुल बतहा यानी बतहा का चांद कहा जाता था। जब कुसा बहुत बूढ़े हो गए तो इन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे अब्दुद्दार से कहा, मैं तुझे तेरे भाइयों के बराबर करता हूं। ये कहकर हरम शरीफ के तमाम मनासिब इसके सुपुर्द कर दिए। कुसै की हैबत के सबब उस वक्त तो किसी ने एतराज न किया, मगर बाद में जब अब्दुद्दार और अब्दुल मनाफ भी इंतकाल कर गए तो उस अब्द के बेटों ने आपस में इख्तिलाफ करना शुरू कर दिया। एक तरफ बनो अब्द मनाफ और उनके अहलाफ ने, जो उनके साथ हलीफ थे, उन्होंने कस्में खाईं और यकजहती के लिए एक खुशबू का प्याला रखा और उसके अंदर अपनी उंगलियां डालकर उसे चाट लिया। इसीलिए इन्हें मुतय्यबीन यानी खुशबुओं वाले कहा जाता है। और दूसरी तरफ जो अफराद थे, उन्होंने भी यकजहती का मुजाहरा करने के लिए एक खून का प्याला रखा जिसमें अपनी उंगलियां डालकर उसको चाट लिया। इसीलिए इन्हें लाअकतुद्दम यानी खून चाटने वाले कहा जाता है। चुनाचे हाशिम जो कि भाइयों में बड़े थे, इनके हिस्से में शिकायत और रफादत का हिस्सा आया, यानी हाजियों को पानी पिलाना और खाना खिलाने की जिम्मेदारी इनके हिस्से में आई। हाशिम ने इस मनसब को निहायत खूबी से सरअंजाम दिया। जिलहज की पहली तारीख को सुबह के वक्त काबा से पुश्त लगाकर यूं खिताब किया करते थे, ए कुरैश के गुरो, तुम खुदा के घर के पड़ोसी हो। खुदा ने बनी इस्माइल में से तुमको इस घर का मुतवल्ली बनाया है। खुदा के ज़ाइरीन तुम्हारे पास आ रहे हैं जो इस घर की ताज़ीम करते हैं, लिहाजा वो खुदा के मेहमान हैं और खुदा के मेहमानों की मेज़बानी का हक सबसे ज्यादा तुम पर है। इसलिए तुम खुदा के मेहमानों और इसके घर के ज़ाइरीन का इकराम करो। इस घर के रब की कसम, अगर मेरे पास इस काम के लिए काफी सरमाया होता तो मैं तुम्हें तकलीफ ना देता। हाशिम का असली नाम अमर था। उलुव्वे मर्तबा की वजह से इनको अमरुल अला कहा जाता था। निहायत मेहमान नवाज थे। इनका दस्तरखान हर वक्त बिछा रहता। एक साल कुरैश में सख्त कहत पड़ा। ये मुल्क शाम से खुश्क रोटियां खरीद कर लाए और उनका चूरा बनाकर लोगों में तकसीम कर दिया। उसके बाद इनका नाम हाशिम यानी रोटियों का चूरा करने वाला मशहूर हो गया। अब्दुल मनाफ के साहबजादों ने कुरैश की तजारत को बड़ी तरक्की दी और बैरूनी हुकूमतों के साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा कर लिए। हाशिम की पेशानी में सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नूर चमक रहा था। जो भी आपको देखता आप पर दिलो जान से फिदा हो जाता। मुतअद्दिद कबाइल अरब से आपको शादी के रिश्ते आए, लेकिन आप सबको इनकार कर देते थे। एक मर्तबा मुल्क शाम तिजारत की गरज से गए। मदीना में बनु अदी बिन नज्जार में से एक शख्स अमर बिन जैद बिन लबीद खजरजी के यहाँ ठहरे। उसकी साहिबजादी सलमा हुस्न सूरत और शराफत में अपनी कौम की तमाम औरतों से मुमताज थी। आपने उससे शादी कर ली, मगर अमर ने हाशिम से यह अहद लिया कि सलमा जो भी औलाद जनेगी वो अपने मेके में जनेगी। शादी के बाद हाशिम शाम को चले गए। जब वापस आए तो सलमा को अपने साथ मक्के में ले आए। हमल के आसार जाहिर हुए तो सलमा को मदीना में छोड़कर आप शाम चले गए और वहीं गज़ा में 25 साल की उम्र में इंतकाल किया। सलमा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसके सर में कुछ सफेद बाल थे, इसलिए उसका नाम शैबा रखा गया और शैबतुल हम्द भी उसको कहा जाता था। हम्द की निस्बत इस उम्मीद पर की गई कि इससे नेक अफ़आल सरजद होंगे, जिसके सबब लोग इसकी तारीफ किया करेंगे। शैबा 7 या 8 साल मदीना में रहे। फिर मुत्तलिब को खबर लगी तो अपने भतीजे को लेने के लिए आप मदीना में पहुंचे। जब मदीना से वापस आए तो शैबा को अपने पीछे सवार किया हुआ था। तो लोगों ने पूछा ये कौन है? तो इन्होंने कहा ये अब्दुल मुत्तलिब हैं, यानी मुत्तलिब के गुलाम, मेरे गुलाम हैं। उसके बाद शैबा का नाम अब्दुल मुत्तलिब मशहूर हो गया। मुत्तलिब के बाद अहले मक्का की रियासत अब्दुल मुत्तलिब को मिली। इनकी पेशानी में नबी पाक अलैहिस्सलाम का नूर चमक रहा था। इनसे कस्तूरी की खुशबू आती थी। जब कुरैश को कोई हादसा पेश आता
تو ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، جب قحط سالی ہوتی ان کو وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ عبد المطلب وہ پہلے شخص ہیں جو ہر سال ماہ رمضان میں کوہ ہیرا میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ موحد تھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے، شراب اور زنا کو حرام سمجھتے تھے اور حالت برہنگی میں طواف کرنے سے منع فرماتے تھے، لڑکیوں کے قتل سے روکتے، چور کا ہاتھ کاٹ دیتے، بڑے مستجاب الدعوات تھے، جو بھی دعا کرتے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرماتا تھا۔ عبد المطلب نے زمزم شریف کے کنویں کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا۔ عمر بن حارث نے اس زمزم کے کنویں کو بند کر دیا تھا، مدت گزرنے تک کسی کو اس کا نشان تک معلوم نہ تھا۔ آخر کار عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا، آپ کو وہ جگہ دکھائی گئی جس جگہ آج آب زمزم کا کنواں ہے۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے حارث کے ساتھ مل کر اس کنویں کو کھودا، یہاں تک کہ آب زمزم کا چشمہ نظر آنے لگا۔ عبد المطلب نے اس کنویں کو کھود کر اس کا پانی حاجیوں کے لیے وقف کر دیا اور مکے کے کنووں کی ضرورت باقی نہ رہی۔ زمزم کھودنے کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنی معاونین کی قلت محسوس کرتے ہوئے اللہ پاک سے یہ دعا کی، یا اللہ اگر میں اپنے سامنے 10 بیٹوں کو جوان دیکھ لوں تو ان میں سے ایک کو تیری راہ میں قربان کروں گا۔ جب آپ کی مراد بر آئی، اپنی نظر کو پوری کرنے کے لیے کعبے کے پاس پجاری کے پاس چلے گئے اور اس سے اپنی نظر کا حال بیان کیا اور ان 10 پر قرعہ اندازی کی گئی، دیکھو کس کا نام نکلتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنے اپنے نام کا قرعہ اس پجاری کی طرف بڑھا دیا۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کر رہے تھے، یا اللہ میں نے ان میں سے ایک کی قربانی کی منت مانی تھی، اب میں ان پر قرعہ اندازی کرتا ہوں، تو جسے چاہتا ہے اس کا نام نکال۔ اتفاق سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم انسان ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، حضرت عبد المطلب کے بہت ہی پیارے صاحبزادے ہیں۔ سب بیٹوں میں آپ حضرت عبد المطلب کو زیادہ محبوب تھے، ان کا نام نکل آیا۔ آپ نے اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے ان کو قربان گاہ کی طرف لے کر چلے۔ آپ کے بھائیوں نے، حضرت عبداللہ کے بھائیوں نے روکا، قریش نے روکا، حضرت عبداللہ کو قربان نہ کیا جائے، یہاں تک کہ پھر آپ کو کہا گیا کہ ان کے نام پر اونٹوں کو ذبح کر دیا جائے۔ لہذا حضرت عبداللہ ایک طرف 10 اونٹوں کا قرعہ ان کے نام پر ڈالا گیا، نام پھر بھی حضرت عبداللہ کا آیا، پھر بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹوں پر جب باری آئی تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو حضرت عبداللہ کے فدیے میں قربان کیا۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحین کا بیٹا ہوں۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے لے کر گئے، وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا تھا۔ دوسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے فدیے میں حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹوں کو قربان کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی اعلیٰ صفات کے مالک تھے، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ابتدائی واقعات، ولادت کے وقت کے واقعات، نبی پاک علیہ السلام کی جشن میلاد النبی منانے کے فضائل انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ کریم توجہ کے ساتھ سلسلہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔